سبحان اللہ.
یہاں رہائش پذیر ہیں جن کی حفاظت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کر رہا ہے. ان میں اکثریت ان بچوں کی ہے جو یتیم ہیں اور ان کی حفاظت کا بیڑا المصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. یہاں پر جو مدرسہ لگتا ہے اس مدرسے میں شعبہ حفظ بھی ہے اور ہمارے مدرسۃ الباریہ کے وہ بچے جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ مدرسۃ الباریہ میں ناظرہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر حفظ کے لیے ہم نے میرا جانا مصطفیٰ کا جو مدرسہ ہے اس میں شعبہ حفظ کے اندر ان کو داخل کرتے ہیں. الحمدللہ مدرسۃ الباریہ میں بھی ایک مسجد ہوتی ہے جو جمعہ المبارک کو اسی مسجد کے اندر بعد نماز جمعہ منعقد ہوتی ہے جس میں بچے تلاوت کلام پاک، نعت شریف اور پھر تقاریر کرنا سیکھتے ہیں. اسی طرح میرا گھر مصطفیٰ کے اندر بھی جو بچے ہیں وہاں پر بھی وزن کا انعقاد ہوتا ہے. وہاں پر بھی یہ بچے تلاوت، نعت اور تقاریر ہے وہ سیکھتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو آج سے 4 سال 5 سال پہلے میرا گھر مصطفیٰ میں داخل ہوئے. الحمدللہ ناظرہ قرآن شریف پڑھا اور شعبہ جوائن کیا، حفظ مکمل کیا اور الحمدللہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ معافی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بیٹھ کر سننا تو بہت آسان ہے لیکن کھڑے ہو کر بولنا جو ہے یہ آسان بات نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کانفیڈنس کی صورت میں عطا کی ہوتی ہے اپنے اعصاب پر قابو پا کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں جب دیکھ میں اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے. یہی وجہ کہ ہر بندہ خطیب نہیں ہوتا، یعنی لوگ بہتر خطیب ہوتے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے والے تمام بچوں کو علم و عمل نصیب فرمائے اور انہیں معافی ضمیر کا اظہار ہر پلیٹ فارم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لحاظ سے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنے اور اپنے اظہار ہے جو رائے ہے اظہار کرنے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آزادی اظہار کی بات نہیں کر رہا ہوں، آزادی اظہار رائے ایک الگ چیز ہے جو آپ میڈیا سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں. اظہار وہ آزادی اظہار ہے وہ کسی اور معنی میں، یا آزادی اظہار نہیں بلکہ اظہار معافی ضمیر ہے جو اللہ نے ہمیں علم کی قوت عطا فرمائی ہے. اس علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کا جو اللہ تعالیٰ نے علم انہیں عطا فرمایا ہوا ہے اس سے اس کا اظہار کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمایا. ہمارے محلے کے بھی کافی بچے ہیں جو حفظ کر چکے ہیں لیکن مجھے یہ کہنے میں ڈر بھی رہا ہوں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے. کئی ایک بچے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں پڑھیں لیکن وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. زبردستی بلانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، پھر ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تھوڑا بہت قریب آتے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ خود سے آگے بڑھنا، جس کو جب یہ بچے ہیں میں نہیں بولا انہوں نے خود آگے بڑھے اور ساتھ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی تقریر کریں گے، ہم بھی کام کریں گے. خوشی ہوتی ہے کہ بچہ خود سے اس چیز کا اظہار کرے گا اور خود سے آگے بڑھے گا تو وہی آگے بڑھتا ہے. اگر کسی کو آپ کھینچتے رہیں پکڑتے رہیں اس کھینچنے پکڑنے میں 100 میں سے 1 یا 2 آگے چل رہے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے کہ 100 بچے ہیں اور آپ کو کھینچ رہے ہیں تو 2 آگے آئیں گے. اور اگر 10 بچے ہیں اور ان میں سے 6 بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آگے آنا چاہتے ہیں، وہ 6 خود بھی آتے ہیں، وہ دوسرے 4 کو بھی کوشش کر کے آگے لے آتے ہیں. تو کوشش کریں، بچے کافی بیٹھے ہوئے یہاں سن رہے ہیں میری بات، ان کے والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوشش کریں اپنے اندر شوق پیدا کریں، اپنے اندر مستقبل کا پلاننگ کریں کہ مستقبل میں کرنا کیا ہے. اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس کو منتخب کریں اور پھر اس کی نہج پر چلنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اپنا
یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہرو ٹھہرو ہے محمد، ٹھہرو، تمہارا رب تم پر درود پڑھ کر تمہارا استقبال کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، تم پر درود پڑھ کر تمہارا استقبال کرنا چاہتا ہے، لہذا ٹھہرو۔ جس طرح کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان گھر سے نکل کر دروازے پر آ کر استقبال کرتا ہے اور خوش آمدید کے الفاظ، جی آیا سب بسم اللہ ہے، اس طرح کے الفاظ کو ہم لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہرو یا محمد، تیرا رب تم پر درود پڑھ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ انداز تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کو آپ علیہ السلام نے بیان۔ اچھا یہ جو آواز تھی، یہ آواز کس کی آواز تھی؟ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے تھے، آواز بھی اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن وہ آواز میچ کس سے کرتی تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تنہائی میں کسی کا کسی کے آقا علیہ السلام پر کسی سے اگر دل بہلتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، کیونکہ غار کے اندر بھی تنہائی تھی اور وہاں پر بھی غار حرا ہی تھا جو اپنے باپوں کی حالت بتا رہا تھا، اور جب لا مقام پر وہاں پر آقا علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے لگی، جبرائیل تو رک گئے تھے، اب لا مقام کا سفر تھا، تو وہاں جب تنہائی آئی تو اس تنہائی کے اندر بھی جس کی دل قید آواز آقا علیہ السلام کی دل جوئی کر رہی تھی، وہ آواز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اب ناظر رسول مقبول کے لیے میرے محافظ عبدالحافظ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر حافظ محمد یونس، یہ بھی کسی دور میں حفظ کر رہے تھے، اس لیے حافظ کہہ رہا آگے آ جائیں، یونس محمد یونس، اس نے بھی 2000 سے 12 میں بھیج کی ہوں، یہاں پڑھ